أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب. कल हमने आयत नंबर 11 तक पढ़ा था और जो डिटेल थी वो हमने आयत नंबर 10 तक कर ली। 11 आयत नंबर 11 से एक हमारे लिए बहुत बेहतरीन बमिसाल वाकया स्टार्ट होने वाला है जिसके बारे में हम सबको पता है और उसका नाम उस वाकया का नाम जो हम याद करते हैं उस वाकया का नाम हम उसको बोलते हैं वाकया इफ्क। आयत नंबर 11 से 20 तक इसमें इसका जिक्र होगा। बेसिकली ये वाकया क्या था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका जो सारा काफिला था जब वो ट्रैवल करके गए थे, जब वो सफ़र करके गए थे, तो उसमें उस वक़्त उनकी ज़ौजा में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी में से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनके साथ थी। तो इस वाक़ये में जो सारा किस्सा हम पढ़ेंगे, वो उस झूठे इल्ज़ाम पर पढ़ेंगे, जो कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर लगाया गया था और अल्लाह ताला ने उसकी बरात की थी इन आयात में। सही बुखारी की एक हदीस में भी हज़रत आयशा के इस वाक़ये की तफ़सील हमें मिलती है जिसको वाक़या इफ़्क कहा जाता है, ठीक है? जिसमें इन्हें एक फ़ौजी महम थी जिसके जो सरदार थे हज़रत अब्दुल्ला बिन उबे थे, उन्होंने तोहमत लगाई थी जो इसके इस सारे मैटर को लीड करने वाले थे। उन्होंने एक जिस तरह हमने कल पढ़ी ना कि तोहमत लगाना, ठीक है? तो वो उन्होंने एक फेंक दी एक बात और फिर वहाँ के जो लोग थे उसमें कुछ लोग जो गैर मुस्लिम थे, मुनाफिक थे, वो लोग तो उसमें थे ही थे, लेकिन कुछ वो लोग जो ईमान ला चुके थे, वो लोग भी थोड़ा इसमें पकड़े गए और उसमें से एक शख्स वो भी थे जिसको हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खर्चा देते थे। ठीक है? तो ये आयत भी आगे आएँगी इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं इन आयत को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल बेशक वो लोग जो लाए हैं बुहतान उसबतुन एक गिरोह है मिनकुम तुम में से। अब यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा बताया जा रहा है कि वो गिरोह कौन है, वो तुम में से ही है। तो ये बातें करने वाले लोग कौन होते हैं, वो तुम में से ही होते हैं। ला तहसबूहु ना तुम इसे समझो शर्रन बुरा लकुम अपने लिए बल्कि हुआ वो खैरुन अच्छा है लकुम तुम्हारे लिए। लिकुल्ली वास्ते हर इम्रिइन शख्स के लिए मिनहुम उनमें से माँ जो अक्तसबा उसने कमाया मिनल इत्म गुनाह से वल्लदी और वो जिसने तवल्ला उठाया किब्रहू मिनहु बुरा बोझ बुरा कितना बड़ा और बुरा बोझ है ये इसको यहाँ पे किब्रहू ये यानी एक हमने अकबर सुना है ना, अकबर हम बड़े को बोलते हैं, ठीक है? ये किब्र उसकी ज्यादा बहुत बड़ा बोझ उसने उठाया मिनहु उनमें से यानी उनमें से वो सब उसके नहीं थे, उसमें से एक बंदा था जिसने ये बात शुरू किया, उसने इसका ज्यादा बड़ा बोझ उठाया, उसने इसका ज्यादा बड़ा गुनाह कमाया है, ठीक है? क्योंकि वो स्टार्टर था ना उसका। लहू इसलिए इसके लिए अज़ाबुन अज़ाब है अज़ीमुन बहुत बड़ा। लौला क्यों ना इस जब समिअतुमूहु सुना तुमने उसे ज़न्ना गुमान किया अल मुमिनूना मोमिन मर्दों में से वल मुमिनात और मोमिन औरतों ने भी अनफुसिहिम अपने बारे में खैरन अच्छा। अब यहाँ पे मोस्टली हम जब कुरान में पढ़ते हैं ना तो अल्लाह ताला जब हुक्म दे रहे हैं कोई बात कर रहे हैं तो वो
ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے جو مومنون کا صیغہ ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر اسپیسیفکلی عورت کو بھی پھر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پہ کوئی بڑی بات ہو رہی تھی، کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو تم لوگوں نے اس کو اپنے لیے اچھا کیوں نہیں سمجھا؟ اس کو ہم اپنی زندگیوں سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب ہماری زندگیوں میں کچھ برا ہو جاتا ہے، کسی نے کوئی بھی بات کر دی ہے یا کسی کی کوئی بھی چیز ہے، کوئی ایسی چیز جو ہمیں ہرٹ کر رہی ہے، وہ ہمارے لیے ہم اس کو کیوں نہیں اپنے لیے خیر کا باعث سمجھ لیتے؟ ٹھیک ہے، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف اس ٹائم کے لیے یہ آیت نہیں اتری تھی، یہ ہمارے لیے بھی آیت ہے۔ وقالو اور کہا انہوں نے ہذا یہ ہے افک بہتان مبین کھلم کھلا لولا کیوں نہ جاؤ وہ لائے علیہ اس پر باربعتی چار شہداء گواہ۔ اب وہ بات تو اس نے اڑا دی ہے، ٹھیک ہے، بات تو اس نے کر دی ہے، لیکن وہ اس نے یہ چیز کیوں نہیں پوری کی کہ وہ چار گواہ لائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ جب کوئی اس طرح سے کرے گا تو وہ چار گواہ ساتھ لے کے آئے۔ اب وہ ایک منہ سے بات نکلی اور جس نے نہیں بھی دیکھا وہ بھی اس کے پر بات پہ بات بناتا گیا، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہمارے بھی آج کل رومرز جو پھیلتے ہیں یا سیلیبریٹی کے بارے میں کوئی بات پھیلتی ہے تو اس کے اوپر بات پہ بات بنتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا تھا کہ ہوا کیا تھا کہ جب وہ قافلہ نکل گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ ان کے منہ سے یہ الفاظ ہیں کہ جب وہ اس ٹائم کی بات ہے کہ جب وہ اس ٹائم ٹریول کر رہی تھی، ان کا ویٹ اتنا نہیں تھا، ان کا وزن اتنا زیادہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا وہ جب اپنے اس سے خیمے میں سے باہر نکل گئی تو وہ اسی طرح اٹھا کر، جو لوگ اس کو اٹھا کر لے کے جا رہے تھے وہ لے گئے، کیونکہ ان کا اتنا وزن نہیں تھا، انہیں نہیں اتنا پتا چلا۔ جب وہ واپس آئی تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ وہیں پہ بیٹھ گئی، کیونکہ اس دوران اس قافلے کا رول یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ پیچھے سے چلتا ہوا آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہ پیچھے سے چلتا ہوا یعنی کسی کا کوئی سامان رہ گیا، کچھ رہ گیا تو وہ وہاں پہ آ جائے گا اور وہ جو پیچھے سامان ہے اس کو اٹھاتا لائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور حضرت عائشہ نے مطلب وہ پھر ان کے ساتھ آئی، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ اس منافق انسان نے یہ بات پھیلا دیے، جاری کر دی۔ اب اس نے چار گواہ نہیں لائے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سوال کر رہے ہیں کیوں نہیں وہ لے کے آیا چار گواہ؟ فَإِذْ پھر جب لم نہیں یا تو وہ لائے بشہدائی گواہوں کو، فَأُولَئِکَ تو یہی ہے عند اللہ اللہ کے ہاں ہم الکاذبون وہ جھوٹے، یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، جو گواہ نہیں لے کے آئے وہ اللہ کے قریب جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ ولو اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ فضل اللہ کا علیکم تم پر ورحمتہ اور رحمت اس کی فی دنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں لمسکم یقیناً یہ جو لا ہے نا اصل میں کیا ہے، مسکم پہنچ جاتا تمہیں، لا کیا ہے، یقیناً پہنچ جاتا تمہیں، فی ماں اس میں سے جو افض تم پڑ گئے تھے تم، فی ہی جس میں عذاب عظیم عذاب بہت بڑا، یعنی جس مسئلے میں تم پھنس چکے تھے نا، اگر اللہ کا رحم نہ ہوتا اس میں سے کوئی بھی نہ نکال سکتا۔ اب وہ جو اس ٹائم پہ باتیں بولی جا رہی تھی یا جو رومرز اس ٹائم پہ پھیل گئے تھے، جو بھی ہر زبان بول رہی تھی، ٹھیک ہے، ایون دو حضرت عائشہ کو خود نہیں پتا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خود نہیں پتا ہے، اور وہ ان دنوں میں بیمار بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ واقعے کو وہیں سے تھوڑا آگے شروع کرتے ہیں کہ جب وہ واپس جا رہی تھی اس قافلے کے ساتھ تو وہ جب پیچھے رہ گئی تو پھر وہ ان صحابی کے ساتھ آئی، اور ان صحابی نے جب وہ آگے اس کو لے کر گئے تو وہاں سے وہ رومرز پھیلنا شروع ہوئے، پھر وہ گھر چلی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ رومرز وہاں پہ رکے نہیں، وہ باتیں وہاں سے اور زیادہ پھیلتی گئی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ باتیں جب پھیلتی گئی، بیچ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کی طبیعت خراب ہوئی، وہ بیمار بھی ہو گئی، پھر وہ حضرت
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ ٹائم کے لیے وہاں بھیج دیا. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان سے حضرت عائشہ سے بات کی، نہ ان کو بتایا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور نہ ان کو پتا تھا. پھر وہ اپنے جب ابو کے گھر گئی، فادر کے گھر گئی، تو وہاں پر بھی ان کو اس چیز کا علم نہ ہوا. پھر وہ ایک دن حاجت سے جا رہی تھی. اس ٹائم پہ جو باتھ روم ہوتے تھے وہ گھروں سے تو کچھ فاصلے پر ہوا کرتے تھے، اور اس ٹائم پہ ان کی جو ملازمہ یعنی ایک صحابیہ تھی، جن کے بیٹے نے بھی یہ بات بولی، تو ان کو جب تھوڑی سی ٹھوکر لگی تو انہوں نے ان کے بارے میں برے کلمات بولے. تو حضرت عائشہ نے وہاں پر پوچھا ان سے کہ تم ایسے کیوں کہتے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا بولتا ہے؟ تب ان کو اس چیز کا پتا چلا. ٹھیک ہے، آیت سٹارٹ کرتے ہیں آگے. تو یہاں سے اس آیت میں، آیت نمبر 14 سے ذرا ہم اپنے لیے لیسن لیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کے جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی پریشانی، کیونکہ یہ آیت صرف اس واقعے عفق کے لیے نہیں اتری تھی، یہ صرف حضرت عائشہ کی اس ٹائم کی برات کے لیے نہیں اتری تھی، یہ ہمیں بھی سپورٹ دینے کے لیے اتری. آج جس طرح ہم بہت ساری قرآن کی آیات کو جب پڑھتے ہیں نا، تو وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے دردوں پر مرہم ہے، یہ ہمارے لیے کوئی ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے کوئی پیغام ہے. سیم اس طرح کیا یہ آیت ہمیں امید نہیں دیتی ہے کہ ہماری جو بھی پریشانیاں یا مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اوپر فضل نہ کرے تو کیا کوئی چیز آسان ہو سکتی ہے، یا وہ چیز ہمارے سے ہٹ سکتی ہے، یا کوئی برائی ہمیں پہنچنے والی ہے جو وہ ہٹ سکتی ہے. تو یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر اللہ کا رحم ہم پر نہ ہو نا، ہمیں بہت برائی پہنچ سکتی ہے. اور اگر ہم کسی آزمائش میں ہیں، کسی چاہے وہ کسی کی منہ کے نکلی ہوئی بات ہے، یا کوئی کسی بھی قسم کا کرائسس ہے، کسی بھی قسم کے چیلنج سے گزر رہے ہیں، تو اللہ کا فضل کہیں نہ کہیں ہمارے پاس ہے. اس میں کوئی نہ کوئی شر ہے، کوئی نہ کوئی اس شر میں خیر ہے. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تم جس چیز کو برا سمجھو وہ تمہارے لیے بہتر اور ہو سکتا ہے تم جس چیز کو بہتر سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے برا ہو. سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہم لوگ واقف نہیں. ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی دعا، اللہ سے امید جاری رکھنی، اور اس موقع کو، اس وقت، اس لمحے کو ہم نے جو ہے کیا کرنا ہے کہ اس لمحے کو ہم نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی خیر ڈھونڈنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اپنے مائنڈ کی انرجی کو نیگیٹو سائڈ پہ لگاتے ہیں تو ہمیں نیگیٹو چیزوں میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سسٹر پلیز گروپ میں نا شیئر کر دیجیے گا زوم کا لنک. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، آپ سے نا لنک شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ. اگر یہاں پہ چیٹ پہ بھی لنک شیئر ہو سکتا ہے تو لنک شیئر کر دیں، نہیں تو گروپ میں لازمی کر دیں. جزاک اللہ خیر. تو میں بات کیا کر رہی تھی کہ جو بھی ہمارا ٹائم گزر رہا ہے نا، جو بھی جس بھی ہم فیز میں، اس فیز میں یہ ہمارے مائنڈ، اس ٹائم پہ سائنس کیا کہتی ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے نا، جو ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو ہم جس سائڈ میں ہمارا فوکس ہوتا ہے، ہم اس چیز کو اپنے قریب لاتے ہیں. یہ نیچر ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس کو یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہماری مائنڈ پاور ہے، یا ہماری یہ تھاٹس کی پاور ہے کہ جو چیز آپ سوچو گے وہ چیز آپ کے قریب آئے گی. سیم اسی طرح اگر یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پازیٹیو نہ رہتی، اور ان کے وہ جو گولڈن ورڈز ہیں جس کو ہم آج بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور موٹیویٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ الفاظ کسی کو یاد ہے؟ کوئی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ان کو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا نا کہ بھائی عائشہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو. ٹھیک ہے. ایون دو ان کے اپنے جو والد تھے انہوں نے بھی ان کا اس طرح
ساتھ نہیں دیا کہ بھئی میری بیٹی نے ایسا کیا یا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں بولا کسی نے۔ اس ٹائم پہ حضرت عائشہ کیا بولتی ہیں کہ وہ کافی دکھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کے منہ سے الفاظ کیا نکلے؟ کسی نے ٹائپ کیا؟ اچھا مجھے لگا ٹھیک ہے۔ ہوں انہوں نے کہا ان کو اس وقت اچھا تو میں کہاں پہ تھی؟ آیت نمبر 14 پہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تو دنیا اور آخرت کی جو بھی، ایک منٹ ٹھہریے گا میں یہاں پہ میں ریکنیکٹ کرتی ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا تو ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے، اس آیات سے ہم ریکنیکٹ کر رہے تھے اس سٹوری کو، کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا اور ان کی فیملی بیٹھی اور وہ بات چیت جب ہو رہی تھی اس وقت، آپ وہاں پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کی ساری فیملی بیٹھی ہے اور آپ ایک سائڈ پہ ہیں، سیم اسی طرح، کیونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ بھی ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس ٹائم کیا کہا تھا انہوں نے، بالکل کسی نے یہاں پہ چیٹ میں دیکھا ہے؟ ہاں اس سے پہلے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گی، اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا اور ان کو نام بھول گیا تھا ان پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ناراض ہوا کرتی تھی نا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ نام نہیں لیتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی انہوں نے اس حدیث میں بھی جو ہمیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات پوچھی اور فیملی وہاں پہ ان کی بیٹھی ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے کیا الفاظ بولے تھے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فصبر فصبر جمیل، ٹھیک ہے؟ اور وہ بتاتی ہیں کہ مجھے اس وقت ان کے جو والد کا نام ہے نا وہ بھول گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ایسی سچویشن آتی ہے، لیکن ان کو وہ نام بھول گیا، ان کو یہ نہیں بھولا کہ میں نے منہ سے نکالنا کیا، سب لوگ ایک سائڈ پہ ہیں، ایون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ہوگی، لیکن وہ ظاہر ہے اب اس طرح سے سپورٹ نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات نہ آ، اور جب وہ برات ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ نے چیزیں کلیئر کر دی، پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے شکر ادا نہیں کر سکتی جس طرح کی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کافی بڑی بات ہے نا، ایک پورے ایریا میں پھیل گئی ہے، ایک بستی میں پھیل چکی ہے، اور اس کے بعد وہ مطلب بندے کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں، یعنی آپ خود اس چیز کو محسوس کریں کہ جب ہمیں کوئی ایسی، یعنی ہماری امید ہی نہیں ہوتی نا وہ چیز ہو جاتی، پھر ہم کیسے اندر سے جذبات ہوتے ہیں، اور اتنا بڑا کام ان کا ہو گیا تھا تو انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ بھی میں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کروں گی اس پہ، اور میں اتنا شکر نہیں ادا کر سکتی کہ جتنا مجھے کرنا چاہیے۔ تو بیسیکلی ان کے یہ الفاظ یاد کرنے والے اور تاریخی کلامات ہیں کہ جب یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر الزام لگ رہے ہیں، تہمت لگ رہی ہے، اور پھر ان کو پتہ چلا ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ میں وہی الفاظ بولوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے بولے تھے ان کے گم جانے پر، ٹھیک ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور سائڈ سے ذرا اس واقعے کو دیکھیں کہ یہ جو ریلیشن ہے نا
سوتن اور سیکنڈ وائف تھرڈ وائف یہ والا جو ریلیشن. اب دیکھیں جو بھی جتنی بھی وائفز ہوتی ہیں نا وہ دوسری کی کوئی نہ کوئی برائی کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں نیگیٹو بات بول رہی ہوتی ہے. لیکن جب ان سے پوچھا گیا بھئی حضرت عائشہ کیسی ہیں تو کسی نے منہ سے کوئی غلط بات نہیں نکالی. یہاں پہ دونوں کے کریکٹر کو دیکھیں کہ حضرت عائشہ کا حالانکہ وہ ایج میں سب سے چھوٹی تھی انہوں نے اپنے کریکٹر کو کیسے رکھا ہوا تھا کہ دوسری بیوی کیا بول رہی ہے کہ میں نے ان میں کبھی کوئی خرابی نہیں دیکھی سوائے یہ کہ بھئی وہ کبھی کبھی آٹا جو ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتی تھی اور وہ بکری کھا جاتی تھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ دوسری طرف کا ذرا کریکٹر دیکھیں کہ دوسری ازواج کیسی ہیں. سبحان اللہ کہ انہوں نے اپنے منہ سے کوئی تہمت نہیں باندھی بھئی ہاں کوئی بھی نیگیٹو بات نہیں بولی. جو کہ ہمارے یہاں پہ اگر موقع مل جائے تو پھر وہ لمبی فہرست بنا دیں. تو یہ دونوں سائڈز کو دیکھنے والی بات ہے کہ نہ انہوں نے دوسروں نے تہمت لگائی اور آپ رضی اللہ عنہ کا کریکٹر کیسا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا بات بول رہے ہیں جو ان کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سے دو لیسنس لینے ہیں ہم نے اس واقعے سے. ٹھیک ہے. جو ابھی ہم ان وائفز کے دیکھیں گے کہ بھی ایک اپنا کریکٹر ایسا رکھیں کہ کوئی بندہ آپ کو جاننے والا آپ کے بارے میں ایٹ لیسٹ نہ بات کر سکے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوں گے وہ وہی تہمت لگائیں گے وہ ان منافقین میں سے ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو حق پر چلنے والے ہیں چاہے وہ آپ کے کتنی خلاف کیوں نہ ہو وہ آپ کے بارے میں وہ بات بولیں گے جو آپ ہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ ان الفاظ کو نہ کہیں لکھ لیں کہ انہوں نے کیسے صبر کیا تھا. مطلب بے بسی ہوتی ہے نا انسان کی کہ انسان نے ایک ایسی چیز کی ہی نہیں ہے جو اس کے متھے مار دی جائے. کتنی بے بسی کا وہ ٹائم ہوتا ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ساتھ بھی نہیں دے رہا ہوتا اور کوئی ساتھ مطلب کس طرح دے. ٹھیک ہے. جب تک وہ رولز نہیں پاس ہوتے بھئی چیزیں کلیئر نہیں ہو جاتی کس طرح سے ایک انصاف کرنے والا بندہ بھی ساتھ دے سکتا. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے انتظار کیا اللہ کی طرف سے جواب کا. صحیح ہے. اور قرآن میں ایک ان کا حصہ ایک بڑا حصہ آ گیا 11 سے 20 تک. آیت نمبر 11 سے 20 آگے بڑھتے ہیں آیت کی طرف. آیت نمبر 15 اس جب تک تلقو نہ ہو تم لے رہے تھے اسے بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں سے وَتَقُولُونَ اور تم کہہ رہے تھے بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہوں سے. اپنے منہوں سے جو باتیں پھیلا رہے تھے ماں وہ جو لیسا نہیں تھا لکم تمہیں بھی جس کا علم بھی جس کا علم یعنی تمہیں اس چیز کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں پتا لیکن اپنی زبان لازمی چلانی. بھئی ٹھیک ہے اس بندے نے بات کر دی. باقیوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا اپنی زبان کو بند رکھتے. اگر ایک بندے نے بات بولی تھی ٹھیک ہے اور باقی زبانیں بند رہتی چلیں یہ آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ کی یہ آیات بھی آنی تھی. اتنا بڑا پارٹ ایک ایڈ ہونا تھا. اتنا بڑا لیسن ہم نے سیکھنا تھا. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ کسی سے ہم نے کوئی بات سنی ہے اس کو وہیں پہ روکیں. اس بندے کو وہیں پر روک دیں کہ بھئی میں ایسی باتیں نہیں سنتی اور اپنی زندگی میں یہ رول رکھیں کہ کسی شخص کے پیچھے ہم کوئی بات بولنے والوں میں سے نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک اور چیز کہ جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے نا جس چیز کی ہمیں نالج نہیں ہے جس بارے میں ہم نے دیکھا سنا نہیں ہے وہ تو بات منہ سے نکالنا ہی چھوڑ. وَتَحْسَبُونَهُ اور تم سمجھ رہے تھے اسے حینن معمولی یہ تمہیں چھوٹی سی بات لگ رہی تھی. وَهُوَ حالانکہ وہ عند اللہ اللہ کے قریب اللہ کے نزدیک عظیم بہت بڑا. وَلَوْلَا اور کیوں نہ اذ جب سمعتموہ سنا تم نے اسے قل تم کہا تم نے ماں نہیں یکون ہے لنا ہمارے لیے ان نتکلم وہی بات کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم ایسا کلام کریں.
बिहाजा, साथ इस बात के, सुबहाना का, पाक है तू, हाजा ये है, बोहतानुन अजीम, बोहतान बहुत बड़ा। तो अल्लाह ताला ने भी यहीं भी ये किया है, डिमांड की है बंदे से कि अगर तुमने ये बात सुन ही ली थी, तुम्हारे कानों में आ गई थी, तुमने आगे से ये क्यों नहीं बोला कि भाई ये बात हमारे लिए नहीं है, हम ऐसे बातें मुंह से निकालें। बेशक अल्लाह पाक है और ये बोहतान है, क्योंकि हजरत आयशा के कैरेक्टर से सब वाकिफ थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अ, वफात के बाद भी हजरत आयशा जवान थी, ठीक है, सबसे छोटी थी, उन्होंने कैसे कैसे इस अपने आप को कैसे चलाया उन्होंने, वो स्कॉलर मानी जाती है, ठीक है। तो क्या उन लोगों का जिन्होंने इस किस्म की बात की उनका ये बोलना बनता था? तो अल्लाह ताला ने भी यहीं पे उनसे गिला किया है कि तुम लोगों ने जब ये सारी बात सुनी, तुम लोगों ने क्यों नहीं कहा कि ये बात हमारे मुंह से निकलने वाली नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। वो तो जिसने शुरू किया वो तो मुनाफिक था। अभी अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनको सामने जाहिर नहीं किया था इतना, उन लोगों को, मुनाफिकीन। लेकिन फिर वो लोग खुद सामने आ गए अपने इस कैरेक्टर की वजह से। आयत नंबर 17, याइज़ुकुमुल्लाहु, नसीहत करता है तुम्हें अल्लाह, अन के ताऊदू, तुम दोबारा ना करना, लिमिस्लिही, इस जैसा, अबदन कभी भी, इन अगर कुन तुम हो तुम मुमिनीन। ये हमें भी कहा जा रहा है, ये हमें भी नसीहत दी जा रही है कि कभी भी इस तरह से मत करना जब तुम कोई बात सुनो और उस चीज को आगे फैलाना शुरू कर दो। किसी के बारे में कोई भी बात हमें पता चलती है तो हमारा रवैया ये नहीं होना चाहिए कि हमने उसको बात को फैलाना शुरू कर दिया, चाहे वो सोशल मीडिया पर है, चाहे वो हमारे खानदानों में है, चाहे वो हमारे घरों में है, चाहे वो गली मोहल्ले में। आयत नंबर 18, और यहाँ पे देखें अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बहुतान कह दिया। तो इसी तरह जब हम आज भी अल्लाह ताला के पसंद नहीं करते हैं कि किसी पर कोई भी बहुतान लगाया जाए, और जब कोई किसी पर बहुतान लगाता है ना तो अल्लाह ताला उसी को जलील करते हैं। और लाजमी नहीं है कि वो जलील दुनिया में सामने लोगों के हो रहा हो सकता है किसी की मौत के टाइम पर कुछ होता है, ठीक है, या वो दुनिया में चलो सबके सामने बंदा चला गया, ठीक है, उसको अब हमें नहीं पता उसके साथ आगे क्या हो रहा है। लेकिन अल्लाह ताला इन चीज़ों को माफ करने वाला नहीं है, ये अल्लाह इसको सख्त नापसंद करता है। जैसे कल हमने बात की थी कि अगर हमारे मुंह से निकली हुई बात किसी के दरमियान में इख्तिलाफ पैदा कर दे और वो सारा खानदान खराब हो जाए, तो फिर ये छोटी सी बात नहीं, अल्लाह ताला के नजदीक ये बड़ी बात। आयत नंबर 19, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो, युहिब्बूना, पसंद करते हैं, अन के, तशिया, फैले, अल फाहिशतु, बेहयाई, फिल्लज़ीना, उन लोगों में जो, आमनू, ईमान लाए, लहुम, उनके लिए, अज़ाबुन, अज़ाब है, अलीम, दर्दनाक। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, और ये जो फितना फैला रहे होते हैं और बेहयाई फैला रहे हैं किसी भी किस्म की, वो ऐसे बच नहीं गए। उनके लिए क्या है, दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब, फिर दुनिया वाल आखिरत। वल्लाहु, और अल्लाह, यअलमु, जानता है, व अंतुम, और तुम, ला तालमू, तुम नहीं जानते। हमें क्या पता किसी को किस किस्म की सजा मिली है, हमें क्या पता किसी को दुनिया में मिली है या आखिरत में मिली है, लेकिन इतना हमें पता है कि अल्लाह जानता है और हम लोग नहीं जानते। अल्लाह अपना उससे हिसाब बराबर करेगा। वलऊ, और अगर, ला, ना होता, फضलुल्लाहि, दोबारा से वही आयत का स्टार्ट है कि अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, तो रहमत ना होती, तो वलौला फضलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर ना होता तुम पर अल्लाह का फजल और रहमत, व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, रऊफ और रहीम, बहुत शफकत करने वाला
اور نہایت رحم کرنے والا۔ یا ایہا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعو، نہ پیروی کرو، خطوات، قدموں کے، الشیطان، شیطان۔ یہ بات کس سے کہی گئی ہے؟ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ اب شیطان کے قدم کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ شیطان کے قدم وہ کام جو اس ٹائم ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم وہ کر رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ ہمیں نہیں پتا، سیریسلی ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس کس کام میں اس ٹائم پہ انوالو ہو چکے ہیں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں، یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہی ہیں، بے حیائی ہے، جو ہمیں شیطان کے قدموں پر جلا رہی ہے۔ اس ٹائم پر شیطان کے لیے چیزیں بہت آسان ہیں، کیونکہ وہ بس ایک کلک دیتا ہے ہمیں، بس وہ ایک تھاٹ دیتا ہے ہمیں۔ اور اس ٹائم پہ تو ہمارے دماغ ویسے بھی ہمارے قابو میں نہیں۔ تو ہم نے اس آیت کو ذرا سامنے لکھ لینا ہے، اپنے آیت نمبر 21 کو۔ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اگر ہم اب سمجھتے ہیں نہیں اب آیت ہمارے لیے، پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو، اگر ہم ایمان والے ہیں نا، پھر نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ ومن، اور جو کوئی یتبع، پیروی کرے گا، خطوات الشیطان، قدموں کے شیطان کی، اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، یأمر، وہ حکم دیتا ہے، بالفحشاء، برائی کی، بے حیائی کی، بالفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی کی، وہ حکم دے رہا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں، اور یہ سچی سٹوری ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنی بھی ہو۔ ایک ایک لڑکا تھا، ٹھیک ہے، اس نے نا کہیں سے کوئی یہ ویب سائٹ بائی کی ہوئی تھی، جہاں سے اس کو کچھ بے حیا کنٹینٹ آتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ ہر اس کے دوستوں نے، ظاہر ہے اب ہر انہوں نے بائی نہیں کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں بھی بھیج دیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ ای میلز اس کو جاتی تھی، پھر اس نے کہا اب روز روز میں کیا بھیجوں، تو اس نے آٹو سسٹم لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے آٹو سسٹم لگا دیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، اب وہ تو چلا گیا، لیکن ہوا کیا، جب وہ اس کے دوست اس کو دفنا کے واپس آ گئے نا، اور ان کو ای میل ریسیو ہوتی ہے، اور وہ ای میل وہی ہوتی ہے، وہ فحشا، وہ گندگی، وہ مر گیا لیکن اس کا وہ کنٹینٹ ابھی بھی آ رہا ہے۔ اس کے دوست بھی ڈر جاتے ہیں، بھی یہ کیا ہے، وہ آٹو سسٹم لگا کے گیا ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم ہمارے ہر جو ایکشنز ہے نا، ہمارا ہر قسم کا جو کام ہے، وہ کام اس قسم کا ہے۔ ایک تو چلے ہم نے کوئی برائی کی نا، ہو سکتا ہے بھائی چلو دنیا سے ہم اس کو ختم کر دیں، ایک یہ ہے چیز کہ بھئی ایک ٹائم ایسا تھا کہ کسی نے برائی کی، وہ اتنی پھیلتی نہیں تھی۔ اب کیا ہے کہ آپ نے جو اپنے ہاتھوں میں یہ اسکرینز اٹھائی ہیں نا، یہ جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اس کا ہمیں سوچ سمجھ کے استعمال کرنا۔ ہم کسی بھی قسم کی چیز کر رہے ہیں، وہ دیکھنے سے ہو سکتی ہے ریلیٹڈ، وہ شیئر کرنے سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمارے لیے اب نارمل ہو چکی ہیں، وہ جیسے یہ مگر مچھ اور مینڈک کو نا پانی میں رکھو نا، اور اس کا پانی کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھاتے جاؤ، تو اس کو نہیں پتا چلتا، اس ٹیمپریچر کا عادی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اپنے ٹی وی چینلز دیکھ لیں، ہمیں نہیں پتا چلتا نا۔ آپ کسی کو بولیں میں یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یا یہ فلم دیکھ رہے ہیں، آپ کسی کو بول کے چیک کر لیں، کیا جواب ملے گا؟ بھئی اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ کی میں ابھی بات بھی نہیں کر رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں ایک دفعہ اس کی جو کنٹینٹ ہے نا، اس کو کھول کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ کسی میں آپ کو دیور بھابھی کا ریلیشن کیسا دکھایا جا رہا ہے، بھئی
پھر ہمیں لگتا ہے اچھا یہ ریلیشن اتنا نارمل ہے، جبکہ دیور بھابھی کا ریلیشن کیا ہے؟ موت۔ یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں نا، ہم اب بولیں اچھا اس چیز کا تعلق اس آیت نمبر چیپٹر نمبر 14 نمبر چیپٹر نمبر 24 کی آیت نمبر 21 سے کیسے مل رہا ہے؟ بھائی ملتا ہے نا، تھوڑا سا اس کے ڈیپ جائیں ذرا، کچھ واقعات ملتے ہیں ہمیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ چھوٹی چھوٹی برائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ وہ جو شیطان جو کر رہے اس وہ والی کام نہیں کرو۔ شیطان نے تو صرف سجدہ نہیں کیا تھا، ایک سجدہ ہی تھا نا۔ ہم؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نے سوچ سمجھ کے، اچھا پھر ہم یہ کہتے ہیں بھی ہماری زندگیوں سے مزہ ختم ہو گیا، ہم میوزک نہیں سنیں گے تو ہم میوزک کے بغیر رہ نہیں سکتے، زندگی میں مزہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں یہ اس میوزک کی بات نہیں کر رہی جو نارمل ہے، میں یہ شیطانی میوزک کی بات کر رہی ہوں جو آپ کو ہلا کے رکھے، ٹھیک ہے؟ کبھی اور سے الفاظ نہ کریں، کتنا جھوٹ اور کتنا لغو ہے، صحیح؟ پھر دوسری چیز یہ کہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں ڈراماز وغیرہ، اچھا ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں، پھر ہم کریں گے یہی چھوڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کا ٹائم کہاں جا رہا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ نے کرنا کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، میں نے کچھ چیزیں مینشن کی، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ آخر شیطان کے قدم کون کون سے ہیں اور ہم کہاں کہاں اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، ما نہ زکا پاک ہو سکتا منکم تم میں سے، من احد کوئی ایک، ابداً کبھی بھی۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا اور اس نے معافی کے راستے نہ کھولے ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو پاک ہو سکتا، کوئی بھی نہیں تھا جو اپنے گناہوں کو ہٹا سکتا، اور کوئی بھی نہیں ہے جو ہٹا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اگر ہمارا نفس اس کو ریمائنڈرز دینے نہ رکھے ہوئے ہوں، اس کے لیے ریمائنڈرز نہ رکھے ہوں، کون ہے اتنا جو ہمیں بتائے گا آ آ کے، یا ہم اتنے کہاں سے آئے کہ ہم جا جا کے قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں قرآن سے ریمائنڈر ملے، اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سے ریمائنڈرز اللہ دے رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو ہم پر تو ہم کہاں سے پاک ہوں گے، کہاں سے ہم اپنی بخشش کروائیں گے؟ اور بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور دیکھیں یہ کتنی خوبصورت آیت ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار سیم الفاظ، سیم روٹس یہاں پہ دہرائے جا رہے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو کیا کیا جاتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کرتے ہم، کیسے ہم پاک ہوتے؟ ہم میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو سکتا اور کبھی بھی نہ ہو سکتا، لیکن ولیکن، اور لیکن اللہ اللہ یزکی وہ پاک کرتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ مجھے نا یہ اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن میں یوز ہوتے ہیں نا، اس پہ یعنی اس کا ایک بہت اچھا سیکوینس ہوتا ہے، ہمیشہ جب بھی اللہ کا نام آئے نا آیت میں، اس میں ذرا غور و فکر کریں کہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے یہی والا یہاں پہ یوز کیوں کیا ہے۔ غفور اور غفور علیم بھی تو آ سکتا تھا، بھئی معاف کرنے والا اور خوب جاننے والا بھی تو اوپر بات ہو رہی ہے نا اس کو پاک کرنے والی، پھر بھی معاف کریں گے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے سمیع اور علیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات سن رہے ہیں، ہم جو اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کی معافی مانگ رہے ہیں نا، پاک کرنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات کر رہے ہیں چاہے وہ اچھی ہے بری ہے کسی بھی قسم کی، وہ سننے والے، وہ سن بھی رہا ہے اس کو، اگر ہم نے منہ سے نہیں بھی بولی تو وہ اس کو پھر بھی جاننے والا، یعنی اگر ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہے نا کہ ہم بول سکیں، بول کے کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے اللہ سننے گا ہی، اگر ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے پھر بھی ہمیں اللہ جاننے والا ہے۔ سیم اسی طرح اس کو دوسری طرف سے دیکھیں کہ اگر ہم نے منہ سے بول کر برائی کی ہے یا منہ سے بولنے بغیر کی ہے، اللہ سب جاننے والا ہے۔ ہاں، پھر ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے بن گئے۔ ولا اور نہ
तली कसम खाए, कुलू साहब, अल-फज़ली साहब फजल, मिनकुम तुम में से, वस्साती और वसत वाले, अन के, युतू ना वो दें, उलिल कुर्बा रिश्तेदारों को, वल मसाकीन और मिस्कीनों को, वल मुहाजिरीन और मुहाजिरीन को, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, वल याफू और चाहिए कि वो माफ करें, वल यस्फहू और चाहिए कि वो दरगुजर करें। यहाँ से कोई आयत का कनेक्शन फील हो रहा है, महसूस हो रहा है? हमने अभी पीछे ये एक बात का जिक्र किया था ना, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वाला। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जिस फैमिली को वो दिया करते थे, यानी सदका किया करते थे, वो थोड़ा गैप कर लिया। ठीक है, उसको थोड़ा रोक दिया। तो ये आयत है। और जैसे ही आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस आयत को सुनी और ये अल्फाज सुने, अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें भी माफ करे? वल्लाहु गफूरुर रहीम। अब आया ये नाम गफूरुर रहीम। पीछे मगफिरत की बात हो रही है। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि तुम नहीं पसंद करते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे, अच्छा लग रहा है ना हमें, तुम उसको भी माफ कर दो, उससे गलती हो गई। लेकिन उसको पहले अच्छी तरह शुरू में समझा दी, शुरू की आयत में, कि तुमने ये बातें बोलनी नहीं थी, ये मोमिन के बोलने वाली बातें नहीं थी। लेकिन चलो अगर हो गए तो फिर समझाया किसको जा रहा है? दूसरों को, कि अगर चलो हो गया उससे तो फिर तुम माफ कर दो। वो उसने माफी मांग ली और वो भी पलट गई। और यहाँ से अला है ना, तो जब कुछ सवाल किया जाता है ना, इसका मतलब है मीन्स कि ये जवाब तलब कर रहा है। आप जब किसी से सवाल करते हैं ना, उसका मतलब है कि वो उससे हमको जवाब चाह रहे हैं। अब आपने किसी से पूछा तुमने खाना खा लिया, अगले ने जवाब ही नहीं दिया, तो ये सवाल हमसे किया जा रहा है। अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या हम पसंद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ करे? तो इसके जवाब में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया था, क्यों नहीं, हाँ। और उन्होंने उसको वापस सदके को खोल दिया था, बल्कि उसको बढ़ा दिया था। ठीक है, तो अब देखें पाप कैसा है कि वो उस जगह पे सदका, सिर्फ एक आयत उतरी है, ये ठीक है, ये समझते कि हम फौरन उसको सदका वापस करना शुरू कर दिया और उसको बढ़ा दिया। बेटी बेटी फिर वो नहीं होगी जिसके ऊपर वाकई की सारी कहानी हम जो पढ़ के आए हैं। बेटी फिर वही अल्फाज बोलेगी ना, फसब्रुन जमील। क्यों? क्योंकि वो सीख रही है, देख रही है। फिर सुभान अल्लाह, जिनकी वो ज़ौजा बनी है वहां पे कितना उन्होंने सीखा है। और सबसे ज्यादा अहदीस हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से मरवी है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो जो, यरमूना तोहमत लगाते हैं, अल मुहसनात पाक दामन, अल गाफिलात बेखबर भोली भाली, जैसे हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा को नहीं पता था, मालूम ही नहीं है वो कह रहा है। अल मुमिनात मोमिन औरतों पर, लुइनु वो लानत किए गए, फिर दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये हमारे लिए रिमाइंडर है अल्लाह ताला की तरफ से, ये हमारे लिए रिमाइंडर है कि क्या हम किसी के बारे में बात तो नहीं कर रहे किसी, यानी आज के दौर में ये आसान है ना, अगर कोई बंदा गलत नजर आ रहा है ना तो उसकी रहनुमाई कर दे, उसको गाइड कर दे, उसको कोई अच्छी बात बता दे, उसको कोई अच्छी किताब दे दे। ठीक है, उसको कोई अच्छा क्लिप दे दे, बनिस्बत ये कि अपने ऊपर लानत इकट्ठी करना शुरू कर दे। ठीक है, किसी पर तोहमत लगाकर, किसी मासूम अल्लाह की बंदी और मोमिन औरत पर लानत, वो सॉरी इल्जाम लगाकर अपने ऊपर असल में हम लानत दे रहे। यहाँ पे क्या कहा जा, अगर हम ये काम करने वाले हैं, ये हम सबके लिए रिमाइंडर है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं तो भाई ये हमारे लिए ये आयत नहीं है, ऐसे नहीं है। कुरान की आयत की जो ग्लासेस है ना, वो हमेशा अपने ऊपर लगा के उसको समझे, अच्छी समझ आएगी।
दूसरों के ऊपर नहीं। अच्छा वो तो है ना, वो फलां गली में आंटियां रहती है ना, वो तो दूसरों के बारे में बातें ही करती रहती है, ये उनके ऊपर है, ये आज मैं उनको जाके बताऊंगी। नहीं, बताएं किसी को, लेकिन उससे पहले खुद अमल करें। ये मेरा और आपका काम है कि हम अपने ऊपर इसको लें। ये जो मैं हम का वर्ड यूज कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब हम ये काम कर रहे हैं तो ये नाउज बिल्ला, ये हमें कहा जा रहा है लू लू, ये हम पर लानत आ रही है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे कि हम ये करते हो, लेकिन अगर कर रहे हैं तो आज ही रुक जाए। जैसे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने यहाँ से जवाब दिया था ना, अल्लाह तो फिर बूना, इसी का इसका हमने भी जवाब देना है इन सब आयत का। अच्छा जी। यौमा, जिस दिन, तशहदु, गवाही देगी, अलैहिम, उन पर, अलसीनतुहुम, जुबानें उनकी, व ऐदीहिम, और हाथ उनके, व अर्जुलुहुम, और पाँव उनके, बिमा, उसकी जो, कानू थे वो, यामलून, वो अमल करते। एक और जगह पे आता है ना कुरान में कि भाई जब ये हम अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो उस वक्त क्या होगा, हमारे जिस्म जिस्म बोलेगा, और एक एक जो दीवार ईंट जहाँ पे हमने कुछ किया ना, ये सब चीजें सामने आ जाएंगी। तो लोग हैरान होंगे कि भाई ये क्या हो गया, ये जमीन को क्या हो गया, जमीन भी बोलेगी। ठीक है। तो उस टाइम हमारे हमें बोलने की जरूरत नहीं है क्या, उस टाइम हम लोग ये गवाहियां दे रहे हो, हम होशो हवास में नहीं, ये सब चीजें खुद बता रही होंगी, हमारी जुबान, हमारे हाथ, हमारे पाँव। जुबान ने क्या किया, पाँव ने क्या किया, कहाँ तक चल के गया, हाथों ने क्या किया, किस चीज की गवाही देंगे, उस चीज का जो वो अमल करते रहे। अब अमल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, अमल में सब कुछ आ जाता है। ठीक है। आपका उठना, बैठना, सोना अमल है ना, अमल की बात हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्पेसिफिक अमल, हमारा उठना, बैठना, जागना, हाथों का इस्तेमाल, हम किस किस चीज में हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी जुबान का इस्तेमाल, पाँव का इस्तेमाल, सब कुछ। टाइम क्या हो रहा है जी? अच्छा, 12 मिनट। यहीं पे इसको इंशाल्लाह पॉज करते हैं, आयत नंबर 25 से इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। अब बताएं कि जो हमारा कल का होमवर्क था, ये हमने होमवर्क, हमने होमवर्क किया हमने। ठीक हो गया जी। कोई सुनाना चाहेगा कल का लेसन? कल का लेसन कोई सुनाना चाहेगा? ठीक है। चलिए, तो ये आपने स्क्रीन नहीं देखनी है, या स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। चले, स्क्रीन नहीं देखनी। और अपने जो सिंपल कुरान है ना, या फोन में कुरान अगर आप खोलना चाहती हैं तो वो खोल, और आयत नंबर 3 से स्टार्ट करें। इंशाल्लाह माइक खोल लें अपना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अज़्ज़ानी ला यंकिहु ज़ानी ला नहीं यंकिहु वो निकाह करे इल्ला मगर ज़ानियतन ज़ानिया से औ मुशरिकतन या मुशरिका से वो ज़ानियातु और ज़ानिया ला यंकिहुहा नहीं निकाह करे उससे इल्ला मगर ज़ानी ज़ानी मर्द और मुशरिक या मुशरिक मर्द वो हुर्रिमा और हराम किया गया जालिका आ, इसे अलल मुमिनीना मोमिनों पर सही। आयत नंबर 6, वल्लज़ीना यरमूना, वल्लजीना और वो लोग जो यरमूना तोहमत लगाते हैं अजवाजुहुम अपनी बीवियों पर वलम और नहीं यकुन वो पाते लहुम उनके लिए शुहदाउ गवाह इल्ला मगर अनफुसहुम वो खुद ही शहादतु तो गवाही देना है अहदिहिम उनमें से एक का अरबाउ 4 बार शहादतन गवाही देना बिल्लाही अल्लाह ताला की कसम के अल्लाह की
वगैरह की कसम के साथ, इन्नहु यकीनन वो लम ये कि इन्नहु यकीनन वो लमिन सादिकीन, सच्चों में से है। यहाँ पे ला किस लिए है? लामिनस में लामिनल कादिबीन, लामिनल कादिबीन। ला अ, जरूर जरूर के लिए, यकीनन वो जरूर में ताकीद है, से है और ठीक है। जरूर वो झूठे हैं। लामिनस ताकीद है। सादिकीन, लामिनल कादिबीन, ये दोनों में जो है ये ताकीद थी। सही, जज़ाकल्लाह खैर व बारकल्लाह फीकुम। आमीन, सुभान। और कोई, एनीवन एल्स? जिसने जुबानी नहीं सुनाना ना वो मुझे देख के सुना दे, और अपनी टाइमिंग जरूर पूरी करें। यानी कि हमने 7 टाइम्स पढ़ना है। 7 दफा से मुराद है 4 दफा देख कर, 3 दफा जुबानी। ठीक है, ये लेसन हमने इस तरह से पढ़ना है ताकि आप लोग इसको सिर्फ सुन कर ना जाए, इसको अच्छी तरह समझ कर जाएं और आपको अच्छी तरह ये सूरत याद हो। ठीक है, किसी और ने सुनाना है? चलिए ठीक है, इंशाल्लाह आज की क्लास हम खत्म करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क इन ग्रुप, और आपके किसी भी एडमिन को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कोई चीज़ आपको ऐड करनी है, यानी कोई भी आप सजेशंस देना चाहते हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पुराने कोर्सेज ले रहे हैं, तो वो आप एडमिन को दे सकते हैं या सिस्टर हनी को। ठीक है, या आप चाहते हैं कि कोई न्यू कोर्सेज लाए जाएं तो वो भी इंशाल्लाह बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। माअस्सलाम।